بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو کوئٹس اوورال کی جانب سے سلام پیش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کا ایک بیٹا تھا اور وہ رات کو دیر سے گھر آتا، اور جب بھی اس سے اس کا باپ پوچھتا کہ بیٹا تو کہاں تھا، تو وہ کہتا ابا جان میں دوستوں کے ساتھ تھا۔ ایک دن جب بہت دیر سے وہ گھر آیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا آج ہم آپ کے دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو بیٹے نے فوراً جواب دیا ابا جان اس وقت ابھی تو رات کے 2 بجے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ کل صبح ہی چلتے ہیں۔ بیٹے نے بات کو ٹال مٹول کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن باپ اس بات پر بضد تھا کہ نہیں ابھی اور اسی وقت چلتے ہیں، آپ کے دوستوں کا بھی تو پتہ چلے۔ باپ نے یہ زور دیتے ہوئے کہا۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا رات کے 2 بجے اس کے دوست کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا۔ بالآخر بالکونی سے سر نکال کر ایک بزرگ نے، جو اس کے دوست کا باپ تھا، آنے کی وجہ دریافت کی۔ تو لڑکے نے کہا کہ میں اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں اس وقت، مگر وہ تو سو رہا ہے۔ بزرگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا چچا جان اس کو جگائیے، مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے۔ مگر بہت دیر گزرنے کے بعد بھی یہی جواب آیا کہ صبح کو آ جانا، ابھی اسے سونے دو۔ اب تو عزت کا معاملہ تھا۔ لڑکے نے ایمرجنسی اور اہم کام کا حوالہ دیا، مگر آنا تو دور کی بات، اس نے جھانکنا بھی گوارا نہ کیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ چلو اب میرے ایک دوست کے پاس چلتے ہیں، جو قریب ہی فلاں گاؤں میں رہتا ہے، جس کا نام خیردین ہے۔ دونوں باپ بیٹا گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ دور سفر کرتے کرتے اذانوں سے ذرا پہلے وہ اس کے گاؤں پہنچے اور خیردین کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ بالآخر اس نے زور سے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں ہوں، مگر پھر بھی دروازہ ساخت، کوئی حرکت نہیں۔ اب تو بیٹے کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن کچھ ہی لمحے بعد لاٹھی کی ٹھک ٹھک سنائی دی اور دروازے کی زنجیر اور کنڈی کھولنے کی آواز آئی۔ ایک بوڑھا شخص باہر نکلا۔ اس نے لپٹ کر اپنے دوست کو گلے لگایا اور بولا میرے دوست بہت معذرت، مجھے دیر اس لیے ہو گئی کہ تم نے 27 سال بعد میرا دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید تم کسی مصیبت میں ہو، اس لیے میں اپنے پاس جو پیسے جمع کیے تھے اس کو نکال کے لایا کہ شاید تم کو پیسوں کی ضرورت ہو، تو پھر اپنے بیٹے کو اٹھایا کہ شاید تمہیں بندوں کی بھی ضرورت ہو، پھر سوچا کہ شاید کوئی پنچایت وغیرہ ہوگی اور فیصلے کے لیے پگ کی ضرورت ہوگی، تو اس لیے اپنی پگ کو بھی ساتھ لایا ہوں۔ اب سب کچھ تمہارے سامنے ہے میرے دوست، پہلے یہ بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے تجھے؟ یہ سن کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابا جی کتنا سمجھاتے تھے کہ بیٹا دوست وہ نہیں ہوتا جو چوک چراہوں میں ساتھ کھڑا ہو، بلکہ دوست وہ ہوتا ہے جو ایک آواز پر حق دوستی نبھانے آ جائے۔ محترم ناظرین، انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کے دوست ہوں گے ویسے ہی آپ کا کردار ہوگا، کیونکہ صحبت کا اثر براہ راست انسان پر ہوتا ہے۔
اس لیے میرے دوستو، اپنے دوستوں کے معاملے میں بہت محتاط رہیں، کیونکہ جیسے آپ کے دوست ہوں گے ویسا ہی آپ کا کردار بنے گا، اور انسان ہمیشہ اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔